بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر فخر زمان ہے اور میں ایڈمنسٹریٹر ہوں فرنٹیئر فاؤنڈیشن ویلفیئر ہسپتال اینڈ بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز پشاور کا۔ اور فرنٹیئر فاؤنڈیشن میں تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ تھیلیسیمیا بنیادی طور پر خون کا ایک موروثی مرض ہے جو کہ تھیلیسیمیا مائنر والدین کی طرف سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے یہ بیماری۔ اور جو تھیلیسیمیا مائنر والدین ہوتے ہیں تو ان کے ہر ایک بچے میں 25% چانس ہوتا ہے کہ اس بچے کو تھیلیسیمیا میجر ہو۔ تھیلیسیمیا میجر مینس کہ جس بیماری میں بچوں کو بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے۔ اور تھیلیسیمیا میں بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں ان بچوں میں خون کے جو سرخ ذرات ہیں جن کو ہم ریڈ بلڈ سیلز کہتے ہیں یا RBCs کہتے ہیں تو وہ نہیں بنتے۔ اور وہ بنتے اس لیے نہیں ہے کہ یہ بیماری ان کو موروثی طور پر منتقل ہوتی ہے۔ اور سرخ ذرات جب نہیں بنتے تو ان کی باڈی میں ہیموگلوبن لیول کم ہو جاتا ہے۔ ہیموگلوبن ایکچولی ایک پروٹین ہے جو کہ جسم کے مختلف اعضاء کو آکسیجن اور باقی جو غذائی ضروریات ہوتی ہیں وہ مہیا کرتا ہے۔ تو اس کی کمی کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں میں یہ جو علامات ہوتی ہیں تھیلیسیمیا کی بنیادی طور پر جس میں خون یہ جو رنگ کا زرد ہونا ہے جس کو ہم انیمیا کہتے ہیں، اور گروتھ کا نہ ہونا یعنی جو نشو و نما ہوتی ہے وہ نارمل بچوں کی طرح نہیں ہوتی، اور ان کے جو مختلف آرگنز ہیں جیسے کڈنی ہے اور جگر ہے ان کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ علامات ان کو شروع ہو جاتی ہے اور یہ بیماری تقریباً پیدائش کے 5 سے 6 مہینے کے بعد اس کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے تھیلیسیمیا کو تشخیص کرنے کے لیے جس کو کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کہتے ہیں اور HB الیکٹروفوریسس کہتے ہیں۔ وہ ٹیسٹ ہوتی ہے اور اس کے ذریعے اس بیماری کی تشخیص ہو جاتی ہے۔ تشخیص کے بعد یہ ہے کہ ان بچوں کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور ٹریٹمنٹ میں ہمارے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں۔ ایک تو سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے جو بلڈ ٹرانسفیوژن کی صورت میں ہوتی ہے، جو کہ ہر مہینے یا مہینے میں 2 دفعہ ان بچوں کو بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے پرماننٹ ایک کیور ہے جس کو بون میرو ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں۔ بون میرو ٹرانسپلانٹ میں ایک نارمل بچے سے جو بون میرو ہے یا ہڈیوں کا جو گودا ہے وہ لے کے تو تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے، اور اس سے ان کا اپنی جو بدن ہے جسم ہے وہ ریڈ سیلز کی پروڈکشن شروع کر دیتا ہے نارملی۔ تو اس سے یہ ہے کہ بچے جو ہے مکمل طور پر یہ ان کا علاج ہو جاتا ہے۔ لیکن موسٹلی جو ہے یہ بلڈ ٹرانسفیوژن جو سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے کیونکہ بون میرو ٹرانسپلانٹ بہت ایکسپینسو بھی ہے، اس کے لیے ڈونر بھی چاہیے ہوتا ہے جو بہت مشکل سے ارینج ہوتا ہے۔ تو موسٹلی بچوں کو بلڈ ٹرانسفیوژن کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ اور بلڈ ٹرانسفیوژن کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی میڈیسنز بھی ہیں، دوائیں جو بچوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ جو خون میں فولاد کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ٹرانسفیوژنز کی وجہ سے، تو اس کا اخراج کرنے کے لیے ہم میڈیسنز دیتے ہیں جن کو آئرن چلیشن میڈیسنز کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ جو زائد فولاد ہوتا ہے جسم میں اس کو نکالا جاتا ہے۔ کافی مہنگی ادویات ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ تھیلیسیمیا کی ٹریٹمنٹ میں بلڈ ٹرانسفیوژن کے ساتھ ساتھ آئرن چلیشن کی میڈیسن اور کچھ اور ایسی ملٹی وٹامنز ہوتی ہیں جیسے فولک ایسڈ، کیلشیم، وٹامن ڈی وغیرہ، یہ ریگولر استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تھیلیسیمیا کے بچوں کو ڈائٹ میں ایسی خوراک جن میں فولاد کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ان سے پرہیز کرنا پڑتا ہے، جس میں کیلا، سیب، کچھ سبزی جو گرین ویجیٹیبلز ہیں
ان سے ذرا پرہیز کرنا پڑتا ہے یا اس کو کم استعمال کرنا پڑتا ہے. تو اس طریقے سے ان کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ مینٹین رہتی ہے اور وہ ایک زندگی کا جو ایک سلسلہ ہے وہ نارمل طریقے سے گزار سکتے ہیں. تھیلیسیمیا میجر ایک بہت ہی ایکسپینسو ڈیزیز ہے، مینس کہ اس پہ بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں کیونکہ ایک لائف لانگ ڈیزیز ہے اور بلڈ ٹرانسفیوژن اور میڈیسن کو مہیا کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مہنگی ادویات ہوتی ہیں. تو ہم اکثر اس بات پہ زیادہ زور دیتے ہیں اور عوام الناس کو یہ آگاہی دیتے ہیں کہ اس سے بچاؤ کے لیے کوشش کی جائے، کیونکہ تھیلیسیمیا سے ہم بہت آسانی سے جو ہماری آنے والی نسل ہے اس کو بچا سکتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے تھیلیسیمیا سے بچاؤ کے لیے کہ جو ہماری پاپولیشن ہے وہ جو ہے شادی سے پہلے جو تھیلیسیمیا مائنر کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کرے، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جن کی شادی ہونے والی ہے لڑکا اور لڑکی وہ اگر تھیلیسیمیا مائنر ہوتے ہیں تو ان میں جو ہے پھر یہ تھیلیسیمیا ان کے بچوں میں جو تھیلیسیمیا میجر کی بیماری کے چانس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اگر شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کیا جائے اور جو دو تھیلیسیمیا مائنر ہیں آپس میں شادی نہ کریں، البتہ ایک تھیلیسیمیا مائنر اور ایک نارمل انسان یہ آپس میں شادی کر سکتے ہیں، ان کے بچوں میں تھیلیسیمیا میجر کی بیماری نہیں ہوتی. تو تھیلیسیمیا سے بچاؤ کا سب سے مؤثر طریقہ ایک تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کیا جائے تو ہم اس بیماری پر قابو پا سکتے ہیں. تو فرنٹیئر فاؤنڈیشن ویلفیئر ہسپتال بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز 2003 سے لے کر اب تک تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں کہ فرنٹیئر فاؤنڈیشن تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے پیشنٹس کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کر رہا ہے. اس وقت فرنٹیئر فاؤنڈیشن کے پشاور کے علاوہ کوہاٹ اور سوات میں بھی سینٹرز ہیں. تو اور اس وقت جو ہمارے پاس رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں وہ تقریباً 4000 سے زیادہ جو پیشنٹ ہیں تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے ہمارے پاس رجسٹر ہو چکے ہیں. اور فرنٹیئر فاؤنڈیشن بلا معاوضہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ اور مسلسل 20 سالوں سے بلا ناغہ انتہائی محنت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ سروسز ہیں وہ پرووائڈ کر رہا ہے، جس پہ فرنٹیئر فاؤنڈیشن کے بہت سارے ایکسپینسز آتے ہیں، لیکن وہ ہم فنڈ ریزنگ کے تھرو، چیریٹی کے تھرو کلیکشن کر کے ان بچوں کی ضروریات کو پورا کرتے اور ان کی زندگی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو فرنٹیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے میری یہ اپیل بھی ہے کہ جتنے بھی مخیر حضرات ہیں، درد دل رکھنے والے حضرات ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر، وہ دل کھول کر فرنٹیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں، اپنے زکوٰۃ، صدقات اور مالی عطیات فرنٹیئر فاؤنڈیشن میں جمع کروائیں، تاکہ یہ جو بچے ہیں جن کی زندگی کا دار و مدار خون پر اور ادویات پر ہیں جو کہ یہاں پہ مفت مہیا کی جاتی ہیں، وہ ان کو بلا کسی تعطل کے مہیا کی جا سکیں. بہت شکریہ.